السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ 4 دوستوں کے ساتھ ایک جنگل میں پیش آیا تھا۔ وہ چاروں بچپن کے دوست تھے۔ ان کا ایک دوست ملک سے باہر تھا۔ جب وہ ملک میں واپس آیا تو اس نے سب دوستوں کو اکٹھا کیا۔ ان سب نے ایک ٹرپ پلان کی۔ وہ لوگ کشمیر کے ایک جنگل میں کیمپنگ کے لیے جانے والے تھے۔ ان میں سے ایک دوست ہی اس طرح کے ایڈونچر کرتا تھا، دوسرے پہلی مرتبہ کسی ایسی ٹرپ کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے پوری تیاری کی اور رات میں اپنا سفر شروع کیا۔ اگلے دن دوپہر میں وہ اس جنگل میں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر اپنے کیمپ سے ایک جھیل کے پاس لگائے اور رات کو آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ اس وقت شام ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں اندھیرا چھانے والا تھا۔ پھر انہوں نے کھانا کھایا اور کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب رات ہونا شروع ہوئی تو ان کی لکڑیاں تقریباً ختم ہونے کو تھیں، تو ان میں سے 2 دوست وہاں قریب سے لکڑیاں جمع کرنے جنگل میں چلے گئے۔ وہ دونوں لکڑیاں جمع کرتے کرتے کافی دور چلے گئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا اچانک سے گھبرا گیا۔ اس کو ایک لمبے بالوں والی عورت سامنے سے آتی نظر آئی۔ اس نے اسے وہاں دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ دوسرے دوست کو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ خیر وہ لوگ بھاگ کر اپنے دوسرے دوستوں کے پاس چلے گئے۔ اس نے وہاں جا کر اپنے دوستوں کو اس لمبے بالوں والی عورت کے بارے میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بہت خوفناک تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے پاؤں تک تھے اور اس کا چہرہ اس کے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ تھوڑی دیر گزری تو ان کی آگ اچانک سے بجھ گئی۔ جیسے ہی آگ بجھی تو وہی لمبے بالوں والی عورت انہیں ان کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ وہ لوگ اسے دیکھتے ہی چیخنے لگے۔ ان میں سے ایک دوست نے انہیں خاموش کروا دیا اور فوراً سے آگ جلانے لگا۔ جیسے ہی آگ جلی تو وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ عورت ایک چڑیل ہے۔ یہ سن کر سبھی دوست بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس نے کہا کہ جتنی دیر یہ آگ جلتی رہے گی وہ ہمارے قریب نہیں آ سکے گی اور نہ ہی وہ کوئی نقصان پہنچائے گی۔ پھر انہیں کافی دور ایک سایہ چلتا پھرتا دکھائی دیتا رہا اور ٹھیک اسی جگہ تھوڑی دیر بعد ایک آگ کا گولا ان کے ارد گرد ہوا میں اڑتا نظر آنے لگا۔ وہ واقعہ بہت زیادہ خوفناک تھا، جس نے انہیں خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ رات مزید گہری ہوتی گئی۔ اب انہیں ہر طرف سے اندھیرے میں بہت سارے لوگ ان کی طرف آتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس آگ کے قریب نہیں آ سکتا تھا جس سے وہ لوگ بھی محفوظ تھے۔ اس سب واقعے میں انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دیتی رہی۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے جنات نے انہیں جنگل کے اس حصے میں قید کر رکھا ہو۔ وہ لوگ خوف میں اس قدر مبتلا تھے کہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہل پا رہے تھے۔ اب ان کے پاس لکڑیاں بہت کم تھیں، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کچھ ہی دیر میں دن کی روشنی ہونے والی تھی۔ وہ لوگ دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ان کی جان بچ جائے۔ ان جنات نے انہیں وہاں سے بھگانے کی بھرپور کوشش کی۔ کبھی وہ عجیب و غریب جانوروں کی شکلوں میں انہیں نظر آتے اور غائب ہو جاتے تھے۔ وہ لمبے بالوں والی چڑیل تو ان کے ارد گرد ہی منڈلاتی رہی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ اس کے ناخن بہت زیادہ لمبے تھے اور اس کا پورا جسم جلا ہوا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد روشنی ہونے لگی اور آہستہ آہستہ حالات نارمل ہونے لگے۔ اب وہ چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اٹھ کر اپنا سارا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور جیسے ہی مکمل روشنی ہوئی تو وہ لوگ فوراً وہاں سے نکل گئے۔ وہ منظر ان کے لیے بہت زیادہ خوفناک تھا۔ ان کے ساتھ ایسا واقعہ ان کی پوری زندگی میں کبھی بھی پیش نہیں آیا تھا۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس طرح کی مزید ہارر اور انٹرسٹنگ سٹوری سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری کے ساتھ ملوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔